بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنَّمَا هِيَ تو بے شک او زجرۃ ایک ڈانٹ ہے واحدۃ بس ایک ہی ہے پس تو صرف ایک ہی ڈانٹ ہوں گی، یعنی تمہارا دوبارہ اٹھایا جانا تمہیں کتنا ہی ناممکن دکھائی دے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اس کی طرف سے ایک ڈانٹ یعنی سور میں ایک بونگ پڑنے کی دیر ہے کہ سب زندہ ہو کر قبروں سے نکل کر سطح زمین پر موجود ہوں گے۔ سحرہ سین سے جاگنا اور الساہرۃ زمین کا اوپر حصہ، کیونکہ اسی پر انسان کا جاگنا اور سونا ہے۔ چٹیل میدان اور صحرا کو الساہرۃ اس لیے کہتے کہ وہاں خوف کی وجہ سے انسان بیدار رہتا ہے۔ فتح القدیر۔ فَإِذَا هُمْ تو اچانک وہ بالساہرۃ میدان میں ہوں گے۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ کیا آیا ہے تیرے پاس حدیث موسیٰ بات موسیٰ علیہ السلام کی، کیا تمہارے پاس موسیٰ کے بات پہنچی ہے؟ قیامت اور اس کا انکار کرنے والوں کے ذکر کے ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر فرمایا۔ اس سے ایک تو منکرین کو ڈرانا مقصود ہے کہ حق کا انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو جھٹلانے پر رنجیدہ نہ ہو۔ آپ سے پہلے لوگوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تو ان کا یہ انجام ہوا۔ اذ ناداہ جب پکارا اس کو ربہ اس کے رب نے، بالوادی المقدس مقدس وادی میں طویٰ کی، طویٰ طور سینا کے دامن میں واقع ایک وادی کا نام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر مدین سے واپسی پر پہلی وحی یہی اتری۔ اذهب الی جاؤ طرف فرعون کی، انہ طغی بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فرعون کے بعد جانے کا حکم دینے کے ساتھ اسے دے جانے والے دعوت بھی سکھلائی۔ دعوت کے الفاظ میں اختصار کے باوجود نرمی اور ترغیب اور ترہیب واضح طور پر نمایاں ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرمایا تھا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ فرعون سے نرم بات کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے۔ انہ طغی یقیناً وہ حد سے بڑھ گیا ہے۔ فرعون کا حد سے بڑھنا ایک تو بندگی کے حد سے بڑھ کر یہ کہنا تھا کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، دوسرا خلق خدا پر اس کی طغیانی یہ تھی کہ اس نے قوم کو طبقوں میں تقسیم کر کے اپنے غلام بنا رکھا تھا، خصوصاً بنی اسرائیل کے بیٹے ذبح کرتا اور عورتوں زندہ کر رکھا تھا۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ فَقُلْ پس کہو هَلْ لَكَ کیا تیرے لیے ہے، إِلَىٰ أَن طرف اس بات کی، تَزَكَّىٰ تو پاکیزگی اختیار کرے، پس کہہ دیجئے کہ تجھے اس بات کی کوئی رغبت ہے کہ تو پاک ہو جائے یعنی شرک اور کفر کی گندگی سے پاک ہو جائے۔ فتخشا پس تو ڈر جائے، یعنی اپنے رب کا راستہ معلوم ہو جانے کے بعد تو ڈر جانے کے پروردگار اپنے دیوی حکومت چھین کر نعمتوں کی جگہ اپنے غفرت ہی میں نہ لے لے، چنانچہ اس ڈر سے اس کا شرک بننے اور بندوں پر ظلم کرنے سے بچ جائے، کیونکہ دل میں ڈر ہی علم ہی سے پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء اللہ سے صرف اس کے علم والے بندے ہی ڈرتے ہیں۔